یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 98. 15th of January 1991, Wise in Yuan, Jamaat Khana at Bandra near Bombay. یا علی مدد. مومنو، آپ کا میرے اوپر قرضہ تھا. یوان اپارٹمنٹ میں سمی سائنس کو آواز نہ ہوئی. میں وہ قرضہ چکانے آیا ہوں. دعا کرنا میرا گلا ٹھیک رہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. زیادہ اونچا ہو گیا. اوکے ہے جی. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑے. آپ مرادہ جیوا دوگ کے پڑیا بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی. جھوٹے سو ڈرنا بھائی جھوٹے سو ڈرنا, بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم تھوڑا اس کو نیچے کرو, آنکھوں کے سامنے آتا ہے. مومنو, دین رسول کا جو حق اور سچا ہے, علی اور نبی کا یہ دین زمین آسمان پیدا نہیں ہوئے تب سے یہ چلا آتا ہے. ہمارا اسلام, میں نے کیوں ایسا کہا ہمارا اسلام؟ اسلام جتنا ہمارا اسماعیلیوں کا ہے اتنا دوسروں کا نہیں. آپ کے پاس بہت سے آدمی آتے جاتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, کبھی کبھی یاروں دوستوں میں مذہب کی باتیں ہوتی ہیں. آپ بڑی خوشی سے زور لگا کے کہو کہ دین اسلام ہمارا زیادہ ہے, اس لیے کہ قرآن اور اسلام دین علی نبی کے گھر میں سے نکلا, اور آج علی نبی دونوں ہمارے پاس ہیں. ہمارے دوسرے بھائی نبی کو ضرور مانتے ہیں, علی کو بھول گئے. خدا نے بھی اپنی قرآن پاک میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک ذکر کیا ہے کتاب کا, دوسرا ذکر کیا ہے نور کا. بہت سے ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے وہی نور ہے, مگر بات ایسی ہے کہ خدا نے نور اور کتاب کے بیچ میں واو رکھا ہے. اس کا مطلب ہے اور اینڈ انے, دو چیزیں ہو جاتی ہیں. نورم و کتاب مبین, اور مبین کا شبد دونوں کو لگتا ہے, نور کو بھی اور کتاب کو بھی. مبین کہتے ہیں کہ جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکیں, تو وہ نور اس دنیا میں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کا کلام حق اور سچ ہے. ہم قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں, مگر 1400 سال سے قرآن کو سمجھنے والے کتنے؟ میں 2-3 جگہ اپنی واضحوں میں کہہ چکا ہوں.
کہ 1400 برس کے اندر عربوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں عالم پیدا ہوئے جن کی مادری زبان عربک تھی. بڑے بڑے جید عالم پیدا ہوئے. اب 1400 سال ہوئے ساری دنیا کے مسلمان قرآن کی تفسیر اور ترجمے کے اوپر اکٹھے نہ ہو سکے. آج بھی ان کے اندر اختلافات ہے، یعنی مت بھید ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور خود قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے صرف وہ ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں، علم کے اندر کمپلیٹ راسخ ہو گئے، مطلب کہ جو علم میں کمپلیٹ ہو گئے. کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کہ میرا علم پورا ہو گیا؟ دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کو پوچھو کہ تیرا علم پورا ہوا تو کہے گا میں نے تو ابھی شروع کیا ہے. میٹرک پاس جو چھوکرا نکلا تھا وہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی میری ایجوکیشن پوری ہو گئی، وہ بھی نہیں سمجھتے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا، مگر ہمارے اماموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر سے کہتے ہیں. اور آج تک میں نے کبھی بھی قرآن ہسٹری میں بھی مولا علی سے لے کے آج حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تک جتنے بھی ہمارے اماموں کے فرمان ہمیں حاصل ہو سکے، ان تمام فرمانوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی کہ جو قرآن کے ورود ہوئے. مولا علی سے لے کے آج تک مولا علی کے بہت سے فرمان ہمارے پاس ہیں. امام حسین کے فرمان بھی ہیں، امام زین العابدین کے فرمان بھی کچھ تھوڑے سے ہیں. اور امام زین العابدین نے تو ایک کتاب لکھی اور وہ ان کا نام پڑ گیا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار. تو حضرت امام زین العابدین کے، امام محمد باقر کے، امام جعفر صادق تک کے، اور پھر بعد میں بہت سے اماموں کے فرمان ہم کو فاطمی ٹائم کے ملتے ہیں. تھوڑے سے فرمان ہمارے پاس امام مولانا وفی احمد علیہ السلام کے ہیں. حضرت امام مہدی کے بعد جب موروکو میں ہمارا راج شروع ہوا، خلافت فاطمیہ شروع ہوئی، تو ہمارے بہت سے اماموں کے فرمان لکھے ہوئے ملتے ہیں. مولانا امام رکن الدین کی وفات کے بعد تھوڑے سے فرمان ہم کو مولانا شمس الدین کے، امام اسماعیل اسلام شاہ کے، اور پھر امام مستنصر باللہ کے فرمان کے، جس کی کتاب کا نام ہے بندیات جوان مردی. کچھ تھوڑے سے فرمان ہمارے پاس 40ویں امام نیزار کے بھی ہیں. اس کے بعد امام شاہ خلیل اللہ سے لے کے حضرت امام تک کے پاس ہمارے پاس فرمان ہیں. لیکن آج تک ایسا ایک بھی فرمان نہ ملا کہ جو قرآن شریف کے خلاف جاتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نبی کے گھر میں قرآن اترا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ علی نبی کے گھر میں قرآن اترا اور قرآن ہمارا ہے. مگر ایک ہی بات ہے، کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ تم قرآن پڑھو پوپٹ کی طرح، طوطے کی طرح، ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح. ابھی تو بہت ٹیپ ریکارڈنگ ملتی ہیں، 30 پارے 30 کیسٹس میں ہیں. اور ایجپشین ایمبیسی جو ہوئے نا، اس کے پاس جا کے دیکھو، آپ کو ملیں گے. کبھی کبھی وہ مفت بھی دے دیتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی قرآن شریف کے پارے نکالے ہیں، وہ بھی 30 کیسٹ سے، 30 منٹ کی ایک سائڈ، 30 منٹ کی C60 کی کیسٹ سے 40-50 روپے میں ادھر کراچی میں دے دیتے ہیں. آپ کو ٹیپ لگا دو، قرآن سنتے رہو. لیکن کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ قرآن کیا کہتا ہے وہ تو ہمیں پتا نہیں. محض قرآن پڑھ جانے سے ہاں ثواب ضرور ہے، کیونکہ کلام خدا کا ہے. جس طرح ہم گنان پڑھتے ہیں، گنان پڑھتے ہیں ہم کو ثواب ملتا ہے، لیکن گنان بھی ہم نہیں سمجھتے، جو کہ تھوڑی تھوڑی ایسی بھاشا ہے، کچھ شبد ہم سمجھ لیتے ہیں. جھونے پرانے آدمی آہستہ آہستہ گزرتے جاتے ہیں، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح قرآن کے مطلب نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم گنان کے مطلب بھی نہیں سمجھیں گے. اس کے لیے حضرت امام نے فکر بھی کیا. طاقت نشین ہوا تو مولا نے فرمان کیے کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن، یہ ونڈرفل پرونالی کا جو آپ کی گنان ہے، ان کو سنبھال کے رکھو. صرف تمہارے لیے نہیں، تمہاری آل اولاد کے لیے، جو بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے
ان کے لیے تم یہ گنان سنبھال کے رکھو، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہوئے پھر بھی گنانوں کی زبان میں ہم جو گجراتی بولنے والے، کچھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، تھوڑا تھوڑا گنانوں میں سمجھ ابھی بھی ہے، کیونکہ ہماری زبان تھوڑی ملتی ہے، بھلے 500-700 برس کی پرانی زبان ہو گئی، لیکن جو ٹائم گزر رہا ہے ہم نے اگر دھیان نہیں کیا تو آج جو بچے شادیاں کریں گے 20 اور 25 برس کی عمر والے، ان کی جو اولاد ہوگی وہ گنان کو نہیں سمجھے گی، جس طرح آج مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن شریف کے اندر سے وہ لے دے کے ایک ہی بات کرتے ہیں، نماز پڑھو اور روزے رکھو، بھائی زکوٰۃ کی کوئی بات نہیں کرتا، نیک اعمال کی کوئی بات نہیں کرتا، خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرو کوئی بات نہیں کرتا، رات کو 12 بجے کے بعد اٹھ کے خدا کی عبادت کرو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ رات کے 12 بجے سے لے کے صبح سورج نکلنے تک تم آہستہ آہستہ من کے اندر خدا کو یاد کرو۔ کون جانتا ہے؟ مسجد ویران پڑی ہے، مگر ایک چیز نہیں، ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہیں، ایک ہی چیز، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ میں آپ بھائی بہنوں کو عرض کرتا ہوں، آپ کو کوئی کہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں کہنا کہ نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ جیسی نہیں ہماری نماز ہے۔ عربی زبان میں کہہ چکا ہوں 2-3 جگہ، صلاۃ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دعا مانگنا۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ 1 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، 100 کروڑ، اس میں ہماری 80 کروڑ کی آبادی ہے۔ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، باقی کے 97.5 کروڑ مسلمان عبادت کے اسپیلنگ بھی نہیں جانتے۔ میرے پاس تو بہت دفعہ ایسے واقعات ملتے رہتے ہیں، مولویوں کے ساتھ بھی، ملاؤں کے ساتھ بھی، عالموں کے ساتھ بھی، پروفیسروں کے ساتھ بھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے، یہ مذہب ایک زمانہ تھا کہ ہم اس کو چھپا کے رکھتے تھے، اور چھپانے کی وجہ مذہب نہیں تھا، چھپانے کی وجہ پولیٹکس تھا، سیاست تھی۔ عباسی خلیفہ ہمارے اماموں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اس لیے ہم چھپ جاتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں، کیونکہ وہ اسماعیلیوں کو پکڑ کے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہارا امام کدھر ہے۔ اس لیے حضرت امام بھی اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک سوداگر کی حیثیت میں پھرا کرتے تھے، جماعت کے اوپر ظلم نہ ہونے اس طرح۔ آپ نے اپنی اسماعیلی ہسٹری نہیں پڑھی۔ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر ہمارے اوپر جتنے ظلم ہوئے ہیں، آپ کبھی پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں میں خون کے آنسو آئیں گے۔ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کچھ لگ بھگ 100 برس ہوئے کہ اسماعیلیوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ آج بھی بعض ایسی جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں پہ ظلم ہوتے رہے۔ 100 برس سے کم 1916 کے اندر سلمیہ کا مکھی اور ایک دائی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا عثمانیہ ترکی گورنمنٹ کے زمانے میں، کیونکہ جرمنی کی دوستی میں ترکی چلا گیا، اور جو خلیفہ عثمان تھا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک تمام مسلمان ملک اس خلیفہ کا حکم مانتے تھے، مگر وہ ظالم نکلا۔ چھلا خلیفہ اس کا نام عبد الحمید تھا، جس کو اس عبد الحمید کو، اس خلیفہ کو اتا ترک نے پکڑ کے اس کے محل کے اندر قید کر دیا، اور بعد میں اعلان کیا کہ میں خلافت کو ڈپوز کرتا ہوں، مطلب کہ میں ابالش کر دیتا ہوں، مٹا ڈالتا ہوں۔ خلافت کو مٹا دیا۔ اس وقت مسلمانوں نے، تھوڑے سے مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے تھوڑا پروٹیسٹ کیا، تو جس کے اندر ہمارے حضرت امام سلطان محمد شاہ بھی تھے۔ تو ترکی ڈکٹیٹر اتا ترک نے جواب دیا خلافت کمیٹی کو، کہ جس کا پریزیڈنٹ محمد علی تھا، یہ 2 بھائی تھے نا، محمد علی شوکت علی۔ اتا ترک لکھتا ہے کہ اسلام کے اندر کبھی بھی خلافت جو تھی وہ مذہبی آفس نہیں تھا۔ میرے پاس اس خط کا نقل پڑی ہوئی ہے،
جو ترکی کے اس سردار نے یعنی کمال اتا ترک نے جو جواب دیا تھا اس کی نقل میرے پاس ہے. اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو ہماری فیور کی تھی کہ خلافت سارے شیعوں کی فیور میں، خلافت کبھی بھی اسلام کے اندر مذہبی آفس نہیں تھا، پولیٹیکل آفس تھا. تو یہ پولیٹیکل وجہ سے ہم اسماعیلیوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. اب ہمیں چھپانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، ہم کو اپنا مذہب سمجھنا چاہیے. ہمارا دین سچا دین ہے. اسلام کے اوپر چلنے کے لیے بہت سے راستے ہیں. ایسا مان لو کہ اسلام ایک سینٹر میں ایک مکان ہے، وہاں جانے کے لیے 73 راستے ہیں، 73 ویز ہے. اس میں ایک ہمارا بھی اسماعیلی روڈ ہے کہ جو ہم کو اسلام کے انٹر تک چلے جاتا ہے، لے جاتا ہے، پہنچتا ہے. ہم کسی راستے کے اوپر نہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں نہ ہم اٹیک کرتے ہیں، ہم اپنے راستے کے اوپر چلے جاتے ہیں. سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانو، جے کوئی چاہے دین کو تاکو دین میں آنو. سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاؤ. دین محمد کا سچا ہے، مگر کیا محمد کے زمانے کا دین آج ہے؟ رسول اکرم کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں گم ہو گئی، محض اوپر کی کھال رہ گئی، اندر کا گوشت نکل گیا. لیکن الحمدللہ رسول اللہ کے زمانے کا جو دین تھا وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے دوسرے بھائی بھول گئے. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے، اور قیامت تک میری اطرت اور کتاب اللہ ساتھ ساتھ رہیں گے. جس طرح ایک بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، اس طرح رسول اللہ نے رسی کا نام دیا ہے، ایک بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے. اس طرح سے میری اطرت اور کتاب اللہ یہ دونوں ساتھ رہیں گے. اور اسی چیز کو کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر حبل المتین کہا ہے. مولانا حضرت امام نے جو اپنی ایمبلم بنائی تھی جبلی کے ٹائم پہ، اس کے اندر یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ حبل اللہ کدھر ہے؟ خدا کی وہ رسی کہاں ہے؟ رسی تو بولتے ہیں کہ جو کنٹینیو رہے. میں آج آپ کو ہسٹری نہیں بیان کر سکتا، میں تو واعظ کرنے آیا ہوں، دین سمجھانے کے لیے، اگرچہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ہسٹوریکل چیزیں آ جاتی ہیں ضرور. ہمارے گنانوں نے ہمیں ہوشیار بنا دیا. جی جے ست پنتھ لینے اسری گیا. خدا تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک جگہ فرمایا ہے، اے محمد ان مشرکین کو کہو تمہارا مذہب تمہارے پاس، میرا مذہب میرے پاس. جے ست پنتھ لینے اسری گیا انے گر پیر نے دیوراوے گاڑ آتے نو مکھ دیٹھے برہم ہتیا اپجے تے تو پڑھ سے دوزخنی جنجال. ست پنتھ لے کے یہ صراط المستقیم ہے. جو آدمی یہ اس میں آ کے بیعت کر کے اس کو قبول کر کے پھر جو نکل گیا، ہٹ گیا، دل میں بے ایمانی پیدا کر لی، شک پیدا کر لیا، تو جنہوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کا منہ دیکھنے میں بھی گناہ ہے. برہم ہتیا کہتے ہیں سنسکرت کے اندر کہ جس نے کسی گرو کسی مرشد کو قتل کیا ہوئے
کتنا گناہ ہوتا ہے. اپنے مرشد کو، اپنے گرو کو جو قتل کر دے اتنا گناہ اس کا ہے کہ جس نے ست پنتھ دین قبول کر کے پھر اس میں شک کیا یا نکل گیا، اس کی بخشش نہیں ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار صلی اللہ علیہ نے اپنی 17-18 برس کی عمر میں ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا ذکر امام نے کلام امام مبین میں کیا ہے. یہ کتاب 1894 میں، کہ جب مولانا سلطان محمد شاہ کی 17 برس کی عمر تھی، یہ کتاب چھاپی. مولانا نے کامڑیا حاجی کو، حاجی نظر علی کو بٹھا کے ڈکٹیشن دی. امام فارسی میں بولتے تھے، کامڑیا حاجی کھوج کی لیٹرز میں اور سندھی بھاشا میں لکھتے تھے. 72 پیج کی یہ بک ہے. امام نے 250 کتابیں پرنٹ کروائی، اور اس وقت علاؤدین پانی والا کے چھاپا خانے میں یہ کتابیں پرنٹ ہوئیں. 1893 میں. آج اس کو 98 برس ہو گئے. 250 کتابیں امام نے پرنٹ کروائی، اور جس کے اوپر مولا کی میٹھی نظر ہو گئی اس کو ایک کتاب دیتے رہے. سب کو نہیں دی. جماعت کے سارے ہندوستان کی جماعتوں میں کچھ لیڈرز وغیرہ تھے جن کو مولا ایک ایک کتاب دیتے تھے. فارسی کے اندر بھی صاحب نے 250 کتابیں چھپائی کہ جو ایران اور سلمیہ اور دوسرے ملکوں کے دی گئی. ان میں سے ایک کتاب میرے دادا کو ملی جو میرے پاس ہے آج. اس کتاب کے اندر ہم کو امام نے دین سمجھایا ہے. کتاب کا نام ہے اصول و فروع دین، یعنی دین کے جو مول بھوت بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اور اس پہ چلنے کے اوپر پریکٹس کرنے کے پرنسپلز دونوں سمجھائے ہیں، اور وہ اسلامی نظر سے سمجھائے ہیں. اس کے اندر بہت جگہ امام نے گنانوں کے پاٹ کا بھی ریفرنس دی ہوئی ہے. ان کے اندر امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے اپنی جیون میں جو امام حاضر ہے اس کی بیعت اگر نہیں کی اور وہ مر گیا تو رسول اکرم کی یہ حدیث مولا کوٹ کرتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جانے والی موت مرا، یعنی اس کی نجات نہیں ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایک دفعہ دین قبول کر لیا اور پھر گیا اس کی نجات نہیں اور وہ دوزخ میں گیا. کرتے امام ایک جگہ آ کے گناہوں کی بات کرتے ہیں تو فرمایا گناہ 2 قسم کے ہیں، کبیرہ بھی ہیں، صغیرہ بھی ہیں. آج کی میری یہ واعظ جو چھوٹے واعظین ہیں یا اسکالرز ہیں ان کو بڑا کام آئے گی ریفرنس دینے کے لیے. مولا فرمایا کہ گناہ 2 قسم کے ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو. اور مولا فرمایا کہ 10 ایسے گناہ ہیں کہ جو کبھی معاف نہیں ہوتے. ان 10 گناہوں میں ایک یہ گناہ ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی بیعت کی، تم نے اسلام دین کو قبول کیا امام کے ہاتھ کے نیچے، اور پھر اگر پھر گئے تو تمہارا یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. اس آدمی کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. جیسا امام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آگ گھاٹ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، جو اپنا جیو خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا ہے، خدا اس کی تمام عبادت بندگی نیکیاں جلا دیتا ہے اور اس آدمی کو بخشش نہیں ملتی. اور یہ بات بھی سچ ہے کیونکہ رسول اکرم بھی فرما چکے ہیں کہ جو آدمی آغاز کرتا ہے وہ دین اسلام میں سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی میت کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، اس کو غسل بھی نہیں دیتے، وہ کتے کی موت مر گیا. ایسی بعض چیزیں دین اسلام کے اندر جو حرام قرار دی گئی ہیں، ان میں یہ 10 کبیرہ گناہ ہیں کہ جن میں ایک یہ چیز ہے کہ دین قبول کر کے اگر پھر گئے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ست پنتھ لئی نے جے اسری گیا، گر پیر نے دیوراوے گار، دین میں سے شک پیدا کر کے نکل گیا اور پھر وہ اپنے مرشد کو
اور دین کو گالیاں دلواتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، میں نے یہ مذہب اس لیے چھوڑ دیا کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا. اور یہ اشارہ میرا ان کی طرف ہے کہ جو آج بھی جماعت کے اندر اسماعیلی طریقے بیٹھے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر پھوڑا ہے، گمڑا ہے، جس میں سے گند نکلتا ہے. یہ میرا اشارہ ان کی طرف ہے، یا ادھر رہو یا نکل جاؤ. مگر دین کے اندر رہ کے جھگڑا کرنا اور فساد کرنا، خدا تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہونے والی. وہ لوگ کہ جو ظاہر میں ہمارے دین میں سے نکل گئے وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. وہ ان لوگوں سے اچھے ہیں کہ جو دین کے اندر رہ کے چوہے کی طرح دین کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. دین کھایا نہیں جاتا. ارے 1400 برس سے اس امام کی امامت کو ختم کرنے کے لیے بے حساب لوگوں نے محنتیں کی. اور وہ لوگ کون سے تھے؟ راجے مہاراجے، ستا والے حکمران، خلیفے تھے. انہوں نے محنتیں کی کہ کسی طرح اس کا خاتمہ کر دیا جائے، امامت کا یہ رسی کٹ جائے. لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. خدا کا نور کافروں کی اس حرکت کے اوپر ہنستا ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ وہ بتی ہے نور کی کہ ان کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش پھونک والے نہیں کر سکتے. یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. امام حسین کو قتل کیا، گردن مبارک جدا کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے مولا علی کی پیشانی پہ وار کیا. امام حسن کو زہر دیا، امام زین العابدین کو زہر دیا، امام محمد باقر کو زہر دیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا. ہمارے کتنے ہی اماموں کو اس طرح شہید کیا گیا. لیکن یہ امامت کا سلسلہ رہا اور ہر امام یہ کہتا آیا کہ یہ امامت قیامت تک چلے گی. چل رہی ہے، 1400 برس سے چل رہی ہے. اور اس 1400 برس میں 32 آدمیوں نے نبوت کا اور امامت کا دعویٰ کیا. 32 جنوں نے رسول اللہ کے بعد آج یہ گئے 1400 برس میں 32 آدمیوں نے امامت کا اور نبوت کا دعویٰ کیا. حال ہی میں 40 برس پہلے سوڈان میں ایک امام مہدی نکلا اور اس نے امامت کا بھی دعویٰ کیا، نبوت کا بھی دعویٰ کیا. اور آخر ہوا کیا، تھوڑے سے آدمی اس کے ساتھ رہے اور انہی کے آدمیوں نے اس کو مار ڈالا اور ختم ہو گیا سلسلہ. نہ بانس رہا نہ بانسری، اولاد بھی کوئی نہ رہی. اس طرح تو اور بھی بہت نکلے. یہ نور کا چراغ جل رہا ہے، جلتا رہے گا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. اگر ہمارے امام کا دعویٰ کھوٹا ہوتا، استغفر اللہ، اگر ہمارے امام کا کہ میں سچا امام ہوں، آم دی ہولڈر آف نور، حضرت امام کا دعویٰ ہے، رپورٹروں نے پبلک میں یہ لیا ہوا ہے اور اس نے ظاہر بھی کیا، اس نے بھی کیا، ہر امام نے کیا. اگر یہ دعویٰ کھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک جھوٹ چلا. 1 دن چلے، 2 دن چلے، 1 پیڑھی چلے، 10 پیڑھی چلے، ارے 50 پیڑھی تک اس کا یہ دعویٰ چلتا رہا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ کھوٹا نہیں. ایسے کھوٹے بہت نکلے، ارے ختم ہو گئے. اسی ہی کی فیملی میں سے، حضرت امام ہی کی فیملی میں سے کھوٹے دعوے کرنے والے بہت نکلے. موسیٰ کاظم ہمارے امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، مولانا اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، ماں جڑی تھی دونوں کی، باپ تو ایک ہی تھا نا. مگر امام اسماعیل چلے گئے سلمیہ اور ادھر امام جعفر صادق کی وفات ہوئی، شہید کیے گئے. تو ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم نے یہ کہہ دیا کہ میں امام ہوں، کیونکہ بڑے بھائی کا پتہ نہیں ہے. اس وقت یہ اسماعیلیوں کے اندر 2 فرقے ہو گئے. ایک وہ کہ جو اسماعیل کو مانتے تھے، جس پر سے ہمارا نام پڑا اسماعیلی. دوسرا وہ ہو گئے کہ جن کو سیونرز کہتے ہیں، وہ کاظمیہ بن گئے. اس طرح سے الگ ہو گئے. مگر ہوا کیا، ان کی ہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ امامت قیامت تک چلے گی. یہ تمام شیعہ مذہب والوں کا اصول ہے. مگر ان کے 11ویں امام کو بچہ ہی نہیں ہوا، نسل ختم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ آگے چلے تو امام مستنصر باللہ کے بعد مست علی کو
اس کے سسرے نے بچھا دیا تخت کے اوپر اور کہہ دیا کہ میں امام ہوں. اور ہوا کیا؟ اس کا بیٹا ہوا اور بیٹے کے گھر میں لڑکی آئی، مگر لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے خود گزر چکے تھے. انہوں نے کہہ دیا بس امام غائب ہو گیا. جس طرح پہلے نے کہا تھا ارے امام غائب کی بات ہوتی تو امامت چلتی ہی کیوں، حضرت علی ہی غائب ہو جاتے. ہمارا جو مذہب ہے نا، مولانا سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب عقل کے اوپر ہے. ہمارے مذہب میں عقل ہے، سینس ہے، سمجھنے کی چیز ہے. کراچی کے اندر 1954 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کی جوبلی ہوئی، پلیٹینم جوبلی. آپ میں پڑھے لکھے بہت ہیں. اس ہندوستان کے اندر اگر کوئی راجا آ جائے، مانو کہ پریزیڈنٹ بش آ جائے، کوئین آ جائے ایلزابتھ، تو دلی کے اندر اس کو ریسیو کیا جائے گا اور ہندوستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ راشٹرپتی بھون سے نکل کے گھوڑے کی گاڑی میں اس کو بہت مان تان دے گا. لیکن کدھر بھی بیٹھنے کی بات آئے گی تو ایسا کبھی نہیں ہوئے گا کہ کوئین یا پریزیڈنٹ بش یا اور کوئی راجا مہاراجا اوپر بیٹھے اور ہندوستان کا پریزیڈنٹ اپنے ملک کے اندر نیچے بیٹھے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. بیٹھیں گے تو دونوں ایکول بیٹھیں گے. لیکن ایسا ہو گیا، کراچی میں ایسا ہوا. 1 لاکھ سے زیادہ تو اسماعیلی تھے اور لگ بھگ 20 سے 25 ہزار غیر قوم کے لوگ تھے. اس وقت پریزیڈنٹ سکندر مرزا تھا. امام کا جو ڈائس بنایا گیا وہ اونچا تھا. پریزیڈنٹ مرزا نیچے بیٹھا ہے. اپنے ملک کے اندر پاکستان کا پریزیڈنٹ نیچے بیٹھا ہے اور ایک مہمان وہ اوپر بیٹھا ہے. پروٹوکول کے حساب سے یہ چیز برابر نہیں، لیکن برابر ہوئی. امام سلطان محمد شاہ کھڑے ہوئے. پلیٹینم جوبلی کے موقع پہ جو امام سلطان محمد شاہ نے اسپیچ کی ہے وہ اسپیچ ڈھونڈ کے پڑھو اور طریقہ بورڈ میں وہ اسپیچ ہوگی، اس کی کاپیاں نکال کے پڑھو. اور 2 لوگوں کو مولا کہتے ہیں میں آل رسول ہوں. انبروکن لائن میں میں علی کا اولاد میں سے حضر امام ہوں. میں خلیفۃ اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور خلیفۃ رسول اللہ بھی ہوں، اور میں رسول کا بھی خلیفہ ہوں. اللہ کا بھی جانشین، رسول کا بھی جانشین. الفاظ کیسے قیمتی ہیں. ان 25,000 نان اسماعیلیوں میں ہر قوم کے مسلمان تھے. ساری دنیا کے ایمبیسیڈرز تھے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پروفیسر، فاضل داڑھیوں والے، جبوں والے، پگڑیوں والے، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا، منہ میں پان رکھا ہوا. کیونکہ میں عالموں کی، میں آپ کو ایک شکل بنا رہا ہوں کہ یہ عالموں کا ایک حلیہ ہے. ایسا ریشم کا جبہ ہے، داڑھی کو حلوت لگا ہوا ہے، منہ میں پان رکھا ہوا ہے، ماتھے سر پہ پگڑی ہے اور قرآن پڑھتے ہیں. وہ پان میں تمباکو ہے. ان عالموں کے اندر، فاضلوں کے اندر سب بیٹھے تھے. امام کہتا ہے میں اللہ اور رسول کا خلیفہ. پھر کہتا ہے میں مسلمانوں کا، سنی مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں اور شیعہ مسلمانوں کا امام ہوں. کتنی بڑی ڈکلیریشن ہے یہ بات. ہم لوگوں نے اس کو، امام کے اس واقعہ کو ہم نے پھر سیکنڈ ٹائم دہرایا ہی نہیں. کتنی بڑی ڈکلیریشن ہے. پہلے کہتا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، پھر کہتا ہے میں رسول کا خلیفہ ہوں، پھر یہ کہتا ہے کہ میں حضر امام ہوں، علی کی اٹوٹ نسل میں سے چلا آتا ہوں. سنیوں کے لیے میں خلیفہ ہوں، شیعوں کے لیے میں امام ہوں. کیوں اتنے آدمیوں میں کسی کی جرت نہ پڑی کھڑا ہو کے پوچھے؟ چلو کھڑا ہو کے نہ صحیح، بعد میں تو پوچھے، کوئی لیٹر تو لکھے، پیپر میں تو دے کہ آغا خان نے یہ دعویٰ کیا ہے، کس بنا پہ دعویٰ کیا ہے. کوئی نہیں بولا، آج تک نہیں بولا. وہ بات کو آج تک کسی نے دہرایا ہی نہیں. کیا ہمارا امام دنیا کا کوئی جادوگر ہے، جگلر ہے، ڈگڈگی بجائے گا اور بدر نچائے گا؟ یہ شبد بھی حضرت امام سلطان محمد شاہ کے ہیں کہ امام کوئی جادوگر નથી કે રસ્સી નાખશે ને દોરી નાખીને તમને ઉપર લઈ જશે. ઇબાદત કરશો, અમલ નેક કરશો,
तो तुम्हें नजात 500। 1945 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दाता अफ्रीका आए। मोम्बासा के अंदर मौलाना ने एक मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में ये मिट गई और इसमें से एक नई चीज निकली, ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, कि जो आज भी है लेकिन अभी पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ी सो गई है। माफ करना। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह खड़े हुए, कुरान की तिलावत हो गई, एड्रेसेस हो गए, वेलकम हो गया। उस वक्त तकरीबन 2000 डेलीगेट्स बैठे थे और एक सिनेमा के हॉल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई। सब कौम के लोग थे, सुन्नी थे, पंजाबी थे, वहाबी थे, हनफी थे, शाफी थे, शिया थे, नशरी थे, बोहरे थे, अरब थे, मस्कती थे, ईरान के थे, सब कौम के लोग थे। मौला कहते हैं कि हमारा ईमान ऐसा है कि हम जब मर जाएंगे तो खुदा के हुजूर में हमको जवाब देना पड़ेगा अपने अमाल का। उस वक्त खुदा पूछेगा कि तुमने दीन के लिए क्या किया। तो मैं आज तुमको ये पूछता हूं, सुल्तान अशरफ फरमाते हैं कि खुदा ये पूछेगा कि तुमने दीन के लिए क्या किया, तो तुम मेरे ऑडियंस क्या जवाब दोगे? मुंह बंद। फिर साहब ने इस बात को रिपीट किया कि मैं चाहता हूं कि आप में से कोई खड़ा होकर ये जवाब दे रहे कि अगर हम मर जाएंगे और खुदा पूछेगा तो आप उस वक्त खुदा को क्या कहोगे कि दीन के लिए हमने क्या किया? कोई की हिम्मत खड़ा होने की? लेकिन तीसरी दफा जो मौला ने कहा उस पर से मैं एक चीज निकाल के कहता हूं कि उस वक्त बैठे हुए आदमियों में जरूर किसी के दिल में यह ख्याल आया होगा कि इस्माइली लोग क्या जवाब देंगे। तो मौला तीसरी दफा कहते हैं कि हम जब गुजर जाएंगे और खुदा ये पूछेगा कि तुमने दीन के लिए क्या किया, तो आप लोगों में से उठ के मुझको कहो कि तुम क्या जवाब दोगे। इस्माइलियों को छोड़ दो, उनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा। सिर्फ इस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि इस्माइलियों को छोड़ दो, उनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा। कौन है ऐसा जो ये कहे कि कयामत को तेरी तरफ से मैं जवाब दूंगा? है किसी की ताकत? किसी बहुत बड़े आलिम फाजिल के पास जाओ और उसको पूछो कि मुल्ला साहब, मौलवी साहब, अल्लामा साहब, शेख साहब, भला मैं आपकी दोस्ती संगत में आऊं, आप मुझे पढ़ाओ लिखाओ और फिर कयामत के दिन मेरी तरफ से आप जवाब देना, तो कहेगा बिल्कुल नहीं, हाशा लिल्लाह नहीं। क्योंकि खुदा ताला कुरान में कहता है कि कोई किसी की वकालत नहीं कर सकेगा, कोई किसी के लिए जवाबदार नहीं होगा। और इमाम कहता है कि मैं जवाबदार हूंगा। कुरान में दूसरी जगह यह लिखा है कि मैं हर कौम को उसके इमाम के साथ उठाऊंगा, इसलिए इमाम कहता है कि अपनी कौम की तरफ से मैं जवाब दूंगा। यह भी कुरान में है। मैं तो आपको कहता हूं कि अपना दीन सीखो। हमारे दीन में कोई चीज ऐसी गलती नहीं है, सिर्फ बात ऐसी हमारी रीत रस्में हैं, वो भी रसूलुल्लाह के जमाने से हैं। नबी के जमाने के अंदर ऐसे खूबसूरत मकान और बंगले वाली मस्जिदें नहीं थी, छोटी सी झूपड़ियों की तरह मस्जिद थी। नबी के जमाने में ऐसी खूबसूरत चटाइयां नहीं थी, मिट्टी का ही फर्श था। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर आज जिस तरह हम छांटा लेते हैं, हम न्याज पीते हैं, रसूलुल्लाह के जमाने में छांटा होता था, न्याज पिया जाता था, सुकरीत होती थी, नांदी होती थी, थोड़ा हाव भाव बदल गया। ये खूबसूरत पाठ नहीं थे, वो जमीन पे पड़े रहते थे, सतारे पढ़ते थे, तस्बीहां होती थी, मुश्किल आसान की तस्बीहां होती थी, चांद रात की मजलिसें होती थी, पूनम रात की भी मजलिसें होती थी, जो एक जमाने में हमारे अंदर इधर ही बम्बई के अंदर भी
پونم کی ایک مجلس ہوتی تھی، میں اس مجلس کا نام نہیں دینا چاہتا، لیکن اب مولا کے حکم سے اس کو بتلا دیا گیا۔ پونم کو مجلسیں ہوتی تھی روز نبی کے قریب زمانے میں، اور آج ہم صبح پروڑیے بیت الخیال کی 2 مجلسیں بناتے ہیں، ایک شکروار کے صبح ہوتی ہے، ایک سوموار کی صبح ہوتی ہے۔ ارے ہسٹری دیکھو، نبی کی سیرت پڑھو تو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم نے خاص زور دیا ہے کہ تم سوموار کی صبح کو، یعنی اتوار کی جو بعد رات آتی ہے اور جمعرات کی بعد جو رات آتی ہے، یعنی کہ جمعے کی صبح کو تم صبح اٹھ کے عبادت کیا کرو۔ پیر کے روز جس کو سوموار کہتے ہیں، رسول اللہ نبی بنائے گئے، نبی ڈکلیئر کیے گئے۔ آپ نے جب نبوت ڈکلیئر کی تو سوموار کا دن تھا، اور رسول اکرم نے جب یہ ہاتھ پکڑ کے اور مولا علی کی امامت ڈکلیئر کی تو شکروار کا دن تھا۔ آج ہم 2 چیزیں منا رہے ہیں جو نبی کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ ہمارا دین ہے، نہایت ہی خوبصورت دین ہے، اور اس زمانے کی تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ تو دینداروں اس وقت کوئی نہ اٹھا اس ممباسا کی سوسائٹی میں سے، سب گم چم رہ گئے۔ پھر امام فرمایا ہمیں دین اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ کرسچن مشن بہت پاورفل ہے، اور افریقہ واسٹ کانٹیننٹ ہے، اس کے اندر جو افریقن ہیں بھولے ہیں، ابھن ہیں، نادان ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے، ان کو تم مسلمان بناؤ۔ دیکھو مسجدیں بناؤ، مکتب بناؤ، آدھا خرچہ میں دوں گا، آدھا خرچہ تم اکٹھا کرو، میں پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ آفر تم کو کرتا ہوں، تم مسلمان آپس میں مل کے فنڈ ریز کرو، جتنے پاؤنڈ تم جمع کرو گے اتنے پاؤنڈ میں دوں گا، لیکن وہ پاؤنڈ جو تم جمع کرو گے اسماعیلیوں کے پاس سے نہیں لینا، کیونکہ ان کی طرف سے میں دوں گا، پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ آفر۔ اور مولا فرمایا یہ میری آفر لمیٹڈ نہیں ہے کہ برس 2 برس کی نہیں، اوپن فار آل، ہمیشہ کے لیے اوپن ہے۔ امام کی سخاوتیں بھی ایسی ہیں۔ 1926 کے اندر پنڈت مدن موہن مالویہ نے بنارس میں ہندو یونیورسٹی بنائی۔ گیا امام سلطان محمد شاہ کے پاس، پنڈت مدن موہن مالوی بڑا مشہور آدمی ہے ہندوؤں کے اندر، ابھی تو گزر گیا، بہت برس ہوئے۔ مولا کے پاس گیا، مولا نے اچھی طرح ریسیو کیا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ نے مسلم یونیورسٹی بنائی، میں نے ہندو یونیورسٹی بنائی، تو پھر میں آپ کے پاس فنڈ لینے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں، میں ہاں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں 50,000 روپیہ۔ ارے مانگ کے 50,000 روپیہ مانگا، جو کہ وہ زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ وہ مالوی کی جگہ میں ہوتا اچھا ہوا نہ تھا، نہیں تو مولا کو کہتا تو جتنا دے رہے۔ اچھا، مولا نے کہا اچھا 51,000، صرف ایک دفعہ نہیں، جب تک تمہاری ہندو یونیورسٹی قائم رہے گی میرے 51,000 روپے تم کو ہر سال ملتے رہیں گے۔ اور دینداروں، امام سلطان محمد شاہ نے وفات پائی، آج اس بات کو کتنے ہوئے؟ 34 ایئرز 33 ایئرز ہو گئے، وہ 51,000 چالو ہیں۔ یہ حضرت امام نے بھی لارڈس بینک کو کہہ دیا کہ میرے دادا شری کی جتنی سخاوتیں ہیں وہ کنٹینیو رہنی چاہیے۔ شان ہے نا اس کی شان ہے۔ حالانکہ مالویہ نے یا کسی ہندو نے مسلم یونیورسٹی میں 1 سینٹ پیسہ نہیں دیا تھا، لیکن ماں باپ کے 51,000 روپے جاتے ہیں۔ یہ دنیا جہان کا بادشاہ ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، مگر وہ جنہوں نے اس کی بیعت کی، اس کی شناخت کر لی، جیسے کہ ہم خوش نصیب ہیں، وہ اس کے آسرے میں ہیں، اس کی چھتری کے نیچے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں، اس کی میٹھی نظر کے نیچے ہیں۔ اور امام ہمارے لیے ہر دنیا کی دکھ اٹھانے کو تیار ہے، لیکن روحانی بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ 100 برس پہلے آئے تھے، اس زمانے کی ہسٹری پڑھو تو ہماری حالت ایسی خراب تھی کہ ہمارے پاس لکڑی یا کوئلے لے کر آگ جلا کر اپنا کھانا پکانے کی توفیق نہیں تھی۔ آپ کہو گے کہ اس زمانے کے اندر دوسری قوم بھی تھی، میں کب منع کرتا ہوں، مگر دوسری قوم بڑھتی گئی، ہماری قوم ان سے زیادہ سپیڈ میں چلی۔ آج بھی
ہم ان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ہم نے بہت سے فرمان نہیں مانے، اس وجہ سے بہت سے کھیتروں میں ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمارے جماعت خانوں میں جب تعلیقے پڑے جاتے ہیں تو پر قوم کے لوگ جماعت خانے کے نیچے کان لگا کے سنتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آج کیا تعلیقے میں تھا، یا دوستوں کو پوچھتے ہیں آغا خان صاحب نے کیا کہا۔ ارے کھلا پلا کے میٹھی باتیں کر کے ہمارے مولا کی ہدایت وہ لے جاتے ہیں، عمل وہ کرتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ ہم عمل اس وقت کرتے ہیں کہ جب ملائی نکل جاتی ہے۔ میں وہ داخلے یہاں مثالیں آپ کو میں دینا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں کچھ رائج کی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ گئے 50 برس کے اندر ایسے معاملے۔ یہ تعلیقہ بھیجا ہماری کونسل کے پریزیڈنٹ کے اوپر، میں دار السلام کی بات کرتا ہوں، کم نصیبی سے وہ تعلیقہ جماعت کو پتہ ہی نہ دیا گیا۔ مولا نے اس میں کہا 54 کی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے نیو موروگورو روڈ کے اوپر 20 مائل تک جگہ خریدو، ایکوائر لینڈ۔ مولا فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم کو 1 انچ بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہ تعلیقہ مبارک شیشے میں چلا گیا، فائل میں نہیں گیا، یاروں دوستوں کو کچھ کہا گیا، لیکن اگر جماعت کو یہ پتہ لگتا تو اس وقت 1 ایکڑ یعنی یہ تعلیقہ بھیجا ہماری کونسل کے پریزیڈنٹ کے اوپر، میں دار السلام کی بات کرتا ہوں، کم نصیبی سے وہ تعلیقہ جماعت کو پتہ ہی نہ دیا گیا۔ مولا نے اس میں کہا 54 کی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے نیو موروگورو روڈ کے اوپر 20 مائل تک جگہ خریدو، ایکوائر لینڈ۔ مولا فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم کو 1 انچ بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہ تعلیقہ مبارک شیشے میں چلا گیا، فائل میں نہیں گیا، یاروں دوستوں کو کچھ کہا گیا، لیکن اگر جماعت کو یہ پتہ لگتا تو اس وقت 1 ایکڑ یعنی 44,000 اسکوائر فیٹ، اس کے کتنے تھے؟ 1,000 شلنگ تھے۔ اور آج 20 مائل نہیں، 27 مائل تک ہاتھ جتنی جگہ نہیں ہے دارالسلام کے باہر، ہاتھ کی جتنی جگہ، ہاتھ 9 انچ لے لو، 1 فٹ کی جگہ نہیں ملے گی، اور ملے گی تو بہت بڑی قیمت ہو گئی، اب تو انچوں کے حساب ہو گئے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ امام نے ایسے بہت سے ہم کو دنیا اور دین کے اشارے کیے، پھر بھی ہم نے حضرت امام کی رحمت سے بہت سی ترقی کی، تو ہمارا جو دین ہے یہ سچا دین ہے حضرت امام کے ہاتھ کے نیچے، اور ہم چل رہے ہیں۔ مومنوں، ہمارا یہ مولا بلا شک و شبہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور یہی اسماعیلی مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں خدا کا نور تھا، ان نبیوں کے ساتھ مدد کرنے والے بھی تھے، جن کو ہمارے پیر صدر دین نے پاتر کے نام سے کہا، اور قرآن شریف میں اس کو وزیر کے نام سے کہا۔ وزیر کہتے ہیں صلاح دینے والا۔ اگر کوئی غلطی کرے تو جو آدمی آپ کو صلاح دے وہ وزیر ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا، اور خدا تعالیٰ نے کبھی کبھی اپنے ان نبیوں میں سے کسی کو رسول بنا کے ان کو کتاب دی۔ اس طرح سے 124,000 یعنی 1,24,000 جو نبی تھے، ان میں 114 رسول تھے، یعنی 114 دفعہ خدا تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ قرآن شریف کتاب ہے، 114 کتابیں اتاری خدا نے، اور رسول کے اوپر اتاری۔ اس وقت بھی امامت کا نور ساتھ تھا۔ نبی کریم کے بعد خدا تعالیٰ نے جو بندوں کو ہدایت دینی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس لیے نبوت اٹھا لی گئی، لیکن نبی کا نور قائم رہا، امامت جاری رکھی۔
نبوت پیچھے ہٹ گئی، امامت آگے آ گئی۔ امامت کا نور تو ہمیشہ سے ہے، نبوت کا نور بھی ہمیشہ سے ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ آد اوناد تھی ہی پنت ساچو، زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے یہ اسماعیلی دین موجود تھا، اور اس دین کو ہی اسلام کہا گیا۔ اسلام کا مطلب ہے سبمٹ ٹو گاڈ، اپنے آپ کو خدا کے سامنے سپرد کر دو، یعنی خدا کے کہنے پہ عمل کرو۔ اور خدا نے یہ ہدایت اپنے نبیوں کی معرفت سے بھیجی اور اپنا نور ساتھ بھیجا، اور یہ نور امام ہے۔ حضرت امام خدا کا نور ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر جو پیلی جامع ہے وہ نبی کا نور ہے۔ نبی علیہ السلام گزر گئے نہیں، نبی زندہ ہے، امام بھی ہمیشہ زندہ ہے۔ رسول اکرم کا بدن مبارک مٹی میں چلا گیا، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے اندر جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد تو سامنے یعنی قبلہ کی طرف دیکھ کے وہ ملا پڑھتا ہے السلام علیکہ یا ایھا نبی، یا نبی آپ کے اوپر میں سلام بھیجتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، جیسے ہم کسی آدمی کو کہتے ہوئے، پاسٹ ٹینس نہیں، فیوچر ٹینس بھی نہیں، پریزنٹ ٹینس ہے۔ یعنی کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہو نا، اس طرح سے کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ کے اوپر سلام ہو، یا ایھا نبی، اے نبی پاک آپ کے اوپر سلام ہو۔ یعنی ہم نبی کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں نبی زندہ ہے، اپنے نوری حالت میں وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی بھی اپنی نوری حالت کے اندر زندہ ہے، اسی لیے ہم ہر امام کو علی کہتے ہیں، اور جتنے بھی پیر ہیں ان کے اندر نبوت کا نور ہے، لیکن وہ نبی نہیں کہلاتے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کو ہم لوگ آخری نبی مانتے ہیں، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا دین کے اوپر چلنے کا یہ اسماعیلی مذہب، یہ رستہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ حضرت امام ہمیں جو فرماتے ہیں اس کے ہر کلام کے اندر کچھ راز اور بھید ہے۔ ہم چونکہ شیعہ ہیں اور شیعہ لوگ امامت کو مانتے ہیں، ہمارے سنی بھائی امامت کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں محبت کے طور پہ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ امامت کو نہیں مانتے۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا گھر تو نہیں جلا سکتے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا گھر تو نہیں جلا سکتے، ہم اپنا ایمان تو نہیں بگاڑ سکتے، ہم اپنی امامت کی جو رسی ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم حضرت امام کی بیعت کر چکے ہیں، ہم حضرت امام کو مانتے ہیں، اپنی جان کے صدقے بھی ہم امامت کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی اہل اولاد کی قربانی پر بھی ہم اپنے حضرت امام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو جیو جاوے، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، اگر سر کروت انگ نہ موڑوں۔ ہم ایسے ہیں کہ ہمارے سر پر تلوار رکھ دی جاوے تبھی ہم انگ نہیں موڑے، جیو چلا جاوے مولا کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے واقعات بن چکے ہیں۔ پہلی لڑائی کے درمیان جب ترکی اس کے جرمنی کے ساتھ تھا، دینداروں اور ساری اسلامی دنیا کے اوپر خلیفہ عبدالحمید کا راج تھا، حکومت چلتی تھی۔ اس وقت عربستان میں، خاص طور پہ سیریا میں، اس نے جاسوس رکھے تھے کہ جو پتہ لگے کہ آغا خانی کون ہے ان کو مار ڈالو۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں تھا، معاویہ کے زمانے سے چلا۔ معاویہ نے ہر جگہ اپنے حاکموں کو کہہ دیا
جو علی کی صفت کرے، پنجتن پاک کی صفت کرے، اس کا گھر کے اوپر ہل چلا دو، اس کی گردن میں پھندا ڈال کے لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں، اس کے بال بچوں کو سب کو مار ڈالو اور اس کو کھانا پینا بالکل نہ دیا جائے۔ اس قسم کے فرمان معاویہ کی طرف سے نکلتے تھے، اور یہ میری کتابوں میں نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن سنی کتابوں کے اندر سے لیا ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے اسماعیلیوں کے لیے حکم کیا، سیریا کے گورنر کو کہہ دیا، اس میں ہماری ایک اسماعیلی فیملی پکڑی گئی، 6 بچے، بیوی اور خود۔ کھیتر کرتا تھا، اناج بوتا تھا، مگر پالیٹکس میں ایکٹیو تھا، مذہب میں ایکٹیو تھا۔ جاسوسوں نے کہہ دیا، اس کو بلایا گیا۔ ترکی خلافت کا قاضی ان 8 جنوں کو دیکھ رہا ہے، اس میں 5-6 مہینے کا ایک چھوٹا بچہ ماں نے گود میں اٹھایا ہے۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے۔ 1916 کی بات ہے، کوئی بہت پرانی نہیں۔ یہ 16 کو آج کتنے برس ہوئے؟ 74 برس، 75 برس ہوئے۔ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھو؟ کلمہ پڑھا۔ تم علی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ کیا مانتے ہو؟ علی میرے امام ہے۔ تو علی کی نسل میں آج کوئی ہے؟ ہاں ہے۔ کون ہے؟ تم جانتے ہو؟ قاضی کو کہتا ہے تم جانتے ہو؟ ہاں مگر تم کہو۔ اس نے کہا کہ میرا امام۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ چھپانے کی بات نہیں چلے گی، کسی نہ کسی سے ہیر پھیر کر کے یہ مجھ کو ادھر لے کے آئیں گے کہ میں اسماعیلی ہوں، تو اس نے تو مان ہی لیا کہ آج میری شہادت ہے ہی۔ محمد سلطان شاہ آغا خان میرا امام ہے۔ تم خلافت میں رہتے ہو اور تم کفر کرتے ہو، تم اس کو کیا مانتے ہو؟ میرا امام ہے۔ تم اس کو خدا مانتے ہو؟ میں اس کو میں خدا کا نور دیکھتا ہوں۔ تم آغا خان کو گالی دو، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ ہنس کے کہتا ہے یہ کرنا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی کیوں؟ تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے اشارہ کیا، ماں کی گود میں سے وہ 5 مہینے کا بچہ لیا گیا، کھینچ لیا گیا۔ بچے کو ایسا پھینکا گیا، 2 آدمیوں نے تلوار رکھی نیچے اور وہ بچہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 5 مہینے کے بچے کی ہڈیاں بھی ربر کی طرح کولی ہوتی ہیں، اس کو کٹنے میں تو دیر لگتی ہی نہیں۔ بچہ تڑپ رہا ہے، ماں رو رہی ہے، لیکن شور بکور نہیں کر رہی، ہائے ہوئی نہیں کر رہی، رو رہی ہے، زبان بند ہے۔ کیسی ہمت ہوگی؟ تم آغا خان کو گالی دو۔ کہتا ہے وہ تو انجام آ ہی گیا ہے، اب تو گالی کی بات ہی کدھر ہے۔ دوسرا بچہ قتل کیا گیا، تیسرا بچہ قتل کیا گیا، 6 بچے قتل کیے گئے، ماں باپ کھڑے ہیں، عورت کو مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ اسماعیلیوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، مگر امامت کو نہیں چھوڑا، اپنے حضرت امام سے مکھ نہیں موڑا۔ در سر کر نہ موڑ۔ ہمارا مذہب ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، اور ہم نے گئے 1400 سال میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا مذہب ہماری جان سے پیارا ہے۔ ہمارا امام ہماری جان، مال، آل، اولاد، عزت، عبروس، ہر چیز سے وہ اونچا اور پیارا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، جس کو پسند ہے، جو مانتا ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے اس کو، دین و دنیا میں مولا اس کو قوت اور طاقت دے دے۔ لیکن جو نہیں مانتا، مولانا سلطان محمد شہزاد طاہر فرماتے ہیں کہ جو ادھورے ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے میری کراماتوں کو دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے، مگر جو مومن ہیں ان کو جگہ جگہ میری کرامتیں، میرے معجزے نظر آئیں گے۔ یہ ادھورے دل والے کون؟ کہ وہ جو جماعت میں ہیں اور جماعت کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ ان کی باتیں نہ سنو، بہلا پھسلا کے پیار سے کہنے والے کہتے ہیں میں آغا خانی ہوں،
میں اسماعیلی ہوں، مگر اسماعیلی تو وہ ہوتا ہے جو 10 وقت دیوے، صبح کی عبادت کرے، جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھے، حضرت امام کا حکم مانے، اس کو ہم اسماعیلی مانتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے دیندارو، اسماعیلی دین، آج ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسماعیلی مذہب کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ پیرس کی سوربون یونیورسٹی میں ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کے لیے ہے۔ لندن کی 3 یونیورسٹیوں کے اندر ایسے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی ہو رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہماری کھوج کی 350 کتابیں ہیں پیروں کی دی ہوئی، 350 مینوسکرپٹس اسماعیلی مذہب کی ہارورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور ادھر ایک اسپیشل اسماعیلی پروفیسر ہے کہ جو اس کی وہ اسٹڈی کر رہا ہے اور اس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ میگل یونیورسٹی ہے اس کی، جو کینیڈا کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی مشہور ہے، مونٹریل کے اندر، وہاں یہ بات بن رہی ہے۔ اور آج ہمارے شہزادہ رحیم اس مونٹریل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ہیملٹن کی یونیورسٹی میں آغا خان چیئرز دی گئی، نیو یارک کی، واشنگٹن کی، فلاڈیلفیا کی، ایسی دنیا کی، جرمنی کے اندر بھی بون یونیورسٹی کے اندر اسماعیلی مذہب کی بہت سی کتابیں ہیں۔ میں ایک دفعہ برلن کے میوزیم میں گیا اور اس میوزیم کی لائبریری کے اندر ایک اسکرول پڑا ہوا ہے، لگ بھگ 25 سے 27 انچ لمبا ہے، میرا خیال ہے 9-10 انچ یا 11 انچ چوڑا ہوگا، پارچمنٹ ہے، اور اس میں نیچے ایسا لکھا ہے کہ alleged ہینڈ رائٹنگ آف سید بابا پیر صدر دین، کھوجکی میں لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پیر صدر دین کا ہینڈ رائٹنگ ہے۔ میں نے کیمرہ اٹھایا فوٹو لینے کے لیے تو کیوریٹر مجھ کو کہتا ہے نہیں، ایسی تو بہت سی چیزیں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ ہالینڈ کے اندر ہماری بہت کتابیں ہیں، رشین کے اندر ہماری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اسماعیلی مذہب کے اوپر۔ دینداروں، ہم ہی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، غافل ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اٹھو، اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، جاگو، اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرو۔ ہم شیعہ ہیں، اس لیے ہمارا کلمہ دوسرے شیعوں کی طرح علی کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ اسلامی کلمہ یعنی جنرل مسلمان کے لیے، جیسا کہ ایک نان مسلمان کو مسلمان بننا ہے، کوئی کرسچن کے کوئی ہندو کو جب ہم اسلام میں لاتے ہیں تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں کلمہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ آدمی مسلمان ہو گیا، وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، وہ حج پہ جائے کہ نہ جائے، وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے، اس نے اللہ اور محمد کی رسالت کو قبول کر گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ کوئی شخص کی طاقت نہیں کہ جس نے یہ محمد کا کلمہ پڑھا اور اس کو وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اور الحمدللہ ہم بھی یہی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے مولانا حضرت امام نے کانسٹیٹیوشن کی کتاب کے اندر یہ کلمہ لکھ دیا، محمد کا کلمہ لکھ دیا۔ مگر کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے وہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے کتاب ہے۔ ہمارا کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین علی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور ہمیں یہ کلمہ چھپانے میں ہمیں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے دوسرے جو شیعہ بھائی ہیں وہ تو اذان کے اندر بھی علی کا نام لیتے ہیں، اذان کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان علی امیر المومنین وصی اللہ ولی اللہ، ان کی یہ اذان ہے۔ وہ اللہ کا ولی کہتے ہیں، رسول کا وصی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی اللہ، اللہ کا علی۔ اس میں اشارے بہت ہیں جو آج کی آواز میں وقت نہیں کہنے کے، مگر یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کلمہ سکھاؤ۔ میں بہت جگہ بولتا آیا ہوں کہ اسماعیلی مذہب کو اپنی جماعت میں، اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے گھروں میں مضبوط کرو، کیونکہ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو دین و دنیا میں سے اکھڑ جائیں گے۔ میں بہت دفعہ ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کہا کرتا ہوں، میرے پاس بہت سے آتے ہیں
آج پھر میں ریپیٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس آج کی میری آواز کے اندر یہ ٹیپ ہو رہی ہے، یہ چیز آ جاوے کہ میں ان جوان بیٹیوں کو کہوں گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہیں کہ جب تم دعا پڑھو بیٹا تو اس وقت نیت کرو، مولا میرے پیٹ میں جو جیو ہے نا، میں دعا پڑھتے وقت اس کی بھی نیت کرتی ہوں، تو اس بچے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کی سائنس نے اس بات کو ظاہر کیا ہے اور پروو کیا ہے کہ بچہ جب ہی پیٹ میں ہوتا ہے، خصوصی طور پہ وہ 5 مہینے کی بعد، تو وہ بچہ سب کچھ سنتا بھی ہے، ریکارڈ بھی کرتا ہے کہ جو ماں سوچتی ہے۔ ہم کو تو 600 برس پہلے پیر نے کہہ دیا تھا کہ پرانی جائے تو گرتا ستھانے وسنتو تیے ہاتو گنان ونتو اندھے اندھے مستق اوپر چرن تو ایوی ایوی کشنی بھگوتو رے۔ پیر نے 600 برس پہلے ہم کو کہا کہ تو ماں کے پیٹ میں گنان ونتا تھا، یعنی تجھ کو سدھ بدھ تھی۔ آج 600 برس کے بعد سائنٹسٹوں نے تقریباً 3-3.5 ہزار ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ معلوم کیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سب کچھ سنتا ہے، ڈیسیژن بھی لیتا ہے، اس کی خود کی مت اور اس کی خود کی چاہنا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جوان ماؤں کو کہ جب تم عبادت کرو، تسبیح نکالو، نیاز پیو، سکریت کھاؤ، جھرا کھاؤ، کوئی بھی مذہب کا کام کرو، دعا پڑھو، تو اپنے اس بچے کی نیت صاف کرو تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان سناؤں۔ علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ 3 سے 4 مہینے پیدائش کے بعد بچہ علی کا دیدار کرتا ہے، علی کا دیدار کرتا ہے۔ پھر علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں اس کی میں تمہیں ایک نشانی دوں کہ اس بچے کو آنکھیں اونچی کر کے، منہ بگاڑ کے اس کو ڈرانے کی کوشش کرو، بچہ نہیں ڈرے گا کیونکہ وہ علی کا دیدار کرتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جب علی کا دیدار بند ہو جاتا ہے تو پھر بچہ ڈرنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو علی شاہ ماں باپ کا یہ فرمان قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوتا ہے۔ بچہ نیچرلی فطرتی طور پہ ماں کے پیٹ میں اور پیدائش کے بعد 3-4 مہینے تک وہ اپنے اس خیالوں میں ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ گنانی ہوتا ہے، سمجھو ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، علی کا دیدار کرتا ہے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے خیال، لوگوں کی باتیں، واتاورن، ایٹماسفیئر اس کے دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ پھر اچھی بری عادتوں میں آ جاتا ہے۔ جب بچہ 8-10 مہینے کا ہوئے، بعض بچے جلدی بولتے ہیں، بعض بچے دیر سے بولتے ہیں اور لڑکیاں جلدی بولتی ہیں۔ ویسے بھی عورت کی زبان بڑی کلین ہوتی ہے، عورتیں جلدی بولتی ہیں، سیکھتی ہیں۔ اس وقت اس بچے کو مولا کے فوٹو کے پاس لے جاؤ، دیکھو یہ علی باپا، اس کو ڈائیو بچے کا نام بول کے اس کو سکھاؤ۔ اور یہ ہماری بہت جونی پرانی عادت ہے، یہ مولا کے فوٹو کے سامنے اس بچے کو لے جا کے مولا کے فوٹو کی شناخت کراؤ کہ یہ تیرا حضر امام ہے۔ اس کے دماغ میں یہ چیز اس وقت جو ریکارڈ ہوگی تو اس کی موت تک یہ ریکارڈ چالو رہے گا۔ پھر بھلے بیچ میں کئی تھوڑی دھوڑ مٹی پڑ جائے گی لیکن وہ ریکارڈ مٹے گا نہیں، کبھی نہ کبھی واپس وہ دھوڑ مٹی نکل جائے گی۔ چھوٹی عمر میں ہم حضرت امام کے فوٹو کی پوجا نہیں کرتے، ہم حضرت امام کے فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں رہتے، ہم بت پرست نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے امام کی فوٹو کو رکھتے ہیں، ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں۔ ارے کھیسے کے اندر معشوق کی فوٹو ہوتی ہے، کھیسے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آدمی کسی ایکٹر کا فین ہوتا ہے تو اس کے روم کے اندر اس ایکٹر کی ڈفرینٹ فوٹوز ہوتی ہے، کوئی ایکٹریس کا فین ہوتا ہے تو وہ فوٹو وہ اپنی گاڑی میں اور اپنی کتابوں کے اندر رکھ دیتا ہے۔ بچے بھی ایسے اپنے کوئی ہیروئزم کے اندر جو ہوتا ہے تو بچے اس کی فوٹو اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی مورتی پوجا نہیں ہے، یہ ایکسپریشن آف لو اینڈ افیکشن ہے۔ ہمارا مولا ایسا ہے، ہم حضرت امام کی پوجا کرتے ہیں، اس کے نور کی، اس کے بدن کی بھی نہیں۔
لیکن فوٹو مولا کی فوٹو ایک ہماری یادگیری ہے، تازہ ہوتی ہے. میں یہ فوٹو کیری کرتا ہوں. حضرت امام ہنس رہے ہیں، میرا بہت دفعہ دل چاہتا ہے میں ڈائری کھول کے مولا کی فوٹو دیکھ رہا ہوں تو کیا میں بت پرستی کرتا ہوں؟ نہیں دلدارو، یہ بات نہیں ہے. یہ ہمارے محبت کے سودے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات سناؤں، آپ کو کام آئے گی، خاص طور پہ جو واعظین ہیں ان کو کام آئے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے، شیعہ کتابوں میں نہیں. رسول اکرم کہتے ہیں، اس حدیث میں لکھا ہے، جو کہ میں نہیں مانتا، اس اعلیٰ درجے کے مالک، زمین و زمان پیدا کرنے والے سرور کائنات، اس کے لیے یہ باتیں ہلکی باتیں ہیں. لکھا ہے نبی کریم کہتے تھے کہ ایک دن جبریل میرے پاس ایک فوٹو لے کے آئے. جبریل علیہ السلام جو وہی لاتے ہیں، نبی کہتے ہیں ایک دن جبریل میرے پاس ایک فوٹو لے کے آئے. میں نے دیکھا اچھی خوبصورت لڑکی تھی. وہ فوٹو بی بی عائشہ کی تھی، اور مجھ کو کہا گیا یا نبی آپ کی یہ ہونے والی بیوی ہے، اور آپ کا اور اس کا نکاح عرش پر ہو چکا ہے. یعنی کہ جبریل علیہ السلام بھی نبی کریم کو ان کی ہونے والی بیوی کی فوٹو دکھانے گئے تھے. تو فوٹو کا دیکھنا گناہ نہیں. اگر گناہ ہوتا تو نبی یہ کام نہ کرتے. اور لانے والے کون؟ جبریل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام کے پاس ضرور فوٹوگرافی کا کچھ لائسنس تو ہونا چاہیے. فوٹو تصویر. اگر حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ کو بی بی عائشہ کی فوٹو دکھائی گئی، پوچھنا کسی عالم کو کہ کیا سچ بات ہے، پوچھنا. تو بڑا عالم، یہ رنگی پنگی ماجا گاما نہیں، عالم کو جا کے پوچھنا. اور اس کو مت کہنا کہ میں اسماعیلی ہوں. ان کو پوچھنا ہے مولوی صاحب بھلا مجھ کو کسی آدمی نے کہا ہے کہ رسول اکرم کو شادی سے پہلے بی بی عائشہ کی فوٹو دکھائی گئی، جبریل علیہ السلام لائے تھے. میں آپ کو اس کتاب کا نام دیتا ہوں. اس کتاب کو کہتے ہیں مشکات المصابیح. مجھے اس حدیث کا نمبر یاد نہیں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی مجھے لکھے تو میں آپ کو وینکور میں اس کا نمبر بھی کوٹ کر سکتا ہوں. مشکات المصابیح یہ حدیث کی 2 جلدیں ہیں، 2 والیومز ہیں، جس میں 5,500 سے زیادہ حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں. ہمارا مولا، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں پیارا ہے. اپنے اس دین سے مستقیم رہو. جیل جائے، جان جائے، مال جائے، آبرو جائے، مگر ایمان نہ جائے. مولانا حضرت امام کی وفاداری نہ جائے. ہم اس مولا کے روحانی بچے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. ہم نے اس کی بیعت کی ہے، اپنا تن من دھن حضرت امام کو دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیلی مذہب کے اندر ہم سلامت ہیں، آباد ہیں، سکھی ہیں. ساری دنیا کے اندر جا کے دیکھو، آپ کو ایک بھی اسماعیلی بچہ کہیں بھی رستے پہ بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا. ان تمام جھونپڑ پٹیوں کے اندر شاید کوئی کم نصیب کوئی اسماعیلی ہوئے تو مجھے پتا نہیں، لیکن الحمدللہ ہم دین و دنیا میں آباد ہیں. اس مولا کی چھتر چھایا کے نیچے ہماری اچھی نامنا ہے. دنیا بھر کی ریاستوں کے اندر، حکومتوں کے اندر ہمارے حضرت امام کا نام ہے. دشمن تو ہوتے رہتے ہیں. تو مومنوں، اس مذہب میں پکے رہو، اس مذہب کی اسٹڈی کرو، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، ایسے بنو. مولا فرماتا ہے کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ مولانا حضرت امام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. ہم اس کے روحانی بچے ہونے پر ہر حالت میں دین و دنیا کے اندر ہم بلند ہیں، روحانی طور پہ بھی، دماغی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی کے کام سے دور رکھے. مولا رسم سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے. مولا دین و دنیا کے اندر آپ کو دنیا بھر کی جماعت کو سکھی آباد کرے. مولانا حضرت امام بلائے آفت دور کرے، کسی کا محتاج نہ ہونے دے.
دین و جماعت کے دشمن نابود کرے، مولا آپ کی آل اولاد کو، ان کی آل اولاد کو ہمیشہ سخی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دیں، اپنے چھتر چھائے میں رکھے، جان مال آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، عزت آبرو زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی ہر دعائیں قبول کرے، آپ کی تسبیحیں قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی عبادت قبول کرے، آپ کے نیک اعمال قبول کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ اے بندہ میرے ساتھ دو پاٹھ بولو، ساری جماعت بولے۔